الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے ہم کتاب اذکار مصائب پڑھ رہے ہیں. اسی حوالے سے آج کا سبق صفحہ 28 درمیان میں سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر لا يرد القضاء الا الدعاء. کوئی چیز قضاء کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتی مگر دعا. دعا میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت رکھی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر دیتی ہے. وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ. اور عمر میں کوئی چیز زیادتی نہیں کرتی مگر نیکی. فائدہ دعا کے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب. دو علماء کے اقوال علامہ غزالی لکھتے ہیں اگر تم نے کہا جب تقدیر کو رد کرنے والی کوئی چیز نہیں تو پھر دعا کا کیا فائدہ ہے. سو جان لیجیے کہ بلا شبہ تقدیر ہی میں دعا کے ساتھ مصیبت کا ٹل جانا ہے. دعا کے ساتھ تقدیر کا ٹل جانا ہے. اور دیکھیے بیماری اس کے علاج کے لیے دعائیاں وغیرہ ہوتی ہیں لیکن کئی دعائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر آدمی کے اپروچ میں نہیں ہوتی. دوائی تو ہے لیکن اتنی مہنگی ہے کہ ہر آدمی خرید نہیں سکتا یا شارٹ ہے. کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں دوائی کے لینے میں لیکن یہ دعا ایسا علاج ہے جو ہر ایک کی اپروچ میں. اور اس کے لیے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں جگہ کی کوئی پابندی نہیں. سو جان لیجیے کہ بلا شبہ تقدیر ہی میں دعا کے ساتھ مصیبت کا ٹل جانا ہے. جیسے ڈھال تیر کے روکنے کا سبب اور پانی زمین سے پودے نکلنے کا سبب ہے اسی طرح دعا مصیبت کے رد کرنے اور رحمت کے حصول کا سبب ہے. جیسے ڈھال تیر کو روکتی ہے تو دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے اسی طرح دعا اور مصیبت میں آپس میں مار کا آرائی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اعتراف کرنے کی یہ شرط نہیں. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اعتراف کرنے کی یہ شرط نہیں کہ ہتھیار نہ اٹھایا جائے. اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا خذوا حذرکم اپنا بچاؤ اختیار کرو. اور نہ ہی تقدیر الہی کے اعتراف کی یہ شرط ہے کہ بیج پھیلانے کے بعد زمین کو پانی نہ دیا جائے اور کہا جائے اگر پودے کا نکلنا تقدیر میں پہلے سے ہوا تو بیج سے پودا نکل آئے گا. اگر ایسے تقدیر میں نہیں تو پودا نہیں نکلے گا. تقدیر اندازے سے ہے. جس نے خیر کو مقدر کیا اللہ تعالیٰ نے اس نے ہی اسے سبب کے ساتھ مقدر کیا. صحت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ مقدر کیا. کھانا ہے لیکن دعا کے ساتھ دعا کرے گا کھانا دے دوں گا. دعا کرے گا بیماری سے بچا لوں گا.
اور جس نے شر کو مقدر کیا اسی نے اسے دور کرنے کے لیے سبب کو مقدر کیا، سبب بھی انہوں نے بنایا ہے۔ اہل بصیرت کے لیے ان باتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ خلاصہ دعائیں 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 خوب کریں۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں بلا شبہ جو مقدر میں ہے اسے اسباب کے ساتھ مقدر کیا گیا، اور اسی کے اسباب میں سے دعا ہے۔ مقدر کو اسباب کے بغیر نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے اسباب بھی مقدر کیے گئے ہیں۔ جب بندہ اسباب اختیار کرتا ہے تو مقدر واقع ہو جاتا ہے، اور جب سبب استعمال نہیں کرتا تو مقدر نہیں ہوتا۔ جس طرح کھانے پینے سے سیر ہونا اور پیاس کا ختم ہونا مقدر کیا گیا ہے، ازدواجی تعلقات سے بچے کا ہونا مقدر کیا گیا ہے۔ بیج ڈالنے سے کھیتی کا حاصل ہونا مقدر کیا گیا ہے، اور ذبح کرنے سے حیوان کی جان کا نکلنا مقدر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اعمال کے ساتھ جنت میں داخل ہونا مقدر کیا گیا ہے، اور اعمال کے ساتھ دوزخ میں داخل ہونا مقدر کیا گیا ہے۔ لہذا دعا سب سے زیادہ زوردار اسباب میں سے۔ اگر دعا کی ہوئی چیز یا بات کا دعا کے ساتھ ہونا مقدر کیا گیا ہے تو یہ کہنا درست نہیں کہ دعا میں کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کہ یہ نہیں کہا جاتا کھانے پینے اور ساری حرکات و اعمال میں کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہے کہ نہیں؟ فائدہ تو دعا کا فائدہ کتنا ہے۔ اسباب میں سے کوئی چیز بھی دعا سے زیادہ مفید نہیں۔ سب سے مفید اللہ سے دعا کرنا، اور نہ ہی مقصود کے حاصل کرنے میں اس سے زیادہ ہے۔ امام ابن قیم مزید لکھتے ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم چونکہ امت میں سے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جاننے والے اور ان کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے تھے، اس لیے وہ اس سبب یعنی دعا اور اس کی شروط و آداب کے بارے میں دیگر سب لوگوں کے مقابلے میں زیادہ درست طریقے والے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ دشمن کے خلاف مدد طلب کرتے تھے، ان کا عظیم ترین لشکر دعا تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عظیم ترین لشکر کیا تھا؟ دعا تھی۔ اور وہ صحابہ سے فرمایا کرتے تمہاری نصرت کثرت سے نہیں، تمہاری مدد کثرت سے نہیں، بلا شبہ تمہاری مدد تو آسمان سے ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی فرمایا کرتے بلا شبہ مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں، بلا شبہ مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی بلکہ مجھے دعا کی فکر ہوتی ہے۔ جب مجھے دعا کی توفیق عطا کی گئی تو قبولیت یقیناً اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیسی شاندار بات! بلا شبہ مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی بلکہ مجھے کس کی فکر ہوتی ہے؟ دعا کی فکر ہوتی ہے۔ جب مجھے دعا کی توفیق عطا کی گئی تو قبولیت یقیناً اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے اسی معنی کو شعر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اس نے کہا لو لم ترد نیل ما ارجو واطلبہ، اللہ سے عرض کرتا ہے اگر میرا جس کی مجھے امید ہے جو مانگ رہا ہوں، اگر آپ
آپ چاہتے کہ وہ مجھے نہ ملے من جود کفیک ما علمتنی طلبا، یعنی اگر آپ کے مبارک ہاتھوں سے مجھے وہ نہ ملنا ہوتا جو میں مانگ رہا ہوں تو آپ مجھے مانگنے کی توفیق ہی نہ دیتے۔ کیا مقصد؟ جب آپ نے مانگنے کی توفیق دی ہے تو آپ نے مجھے عطا فرمانا ہے۔ کتنا یقین کا اظہار۔ جس شخص کو دعا کرنے کی توفیق دی گئی تو اس کے لیے شرف قبولیت کا ارادہ کیا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ نے خود فرمایا ادعونی استجیب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری فریاد کو سنتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ سبق میں گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ جو مصیبت آ چکی ہے اللہ دور فرما دے۔ اللہ پاک اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو اس مصیبت کا نشانہ بن چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے امت کے ان تمام لوگوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ امت کے تمام لوگوں کو شفا دے دے، اور اے اللہ جو بچے ہیں اپنی رحمت سے انہیں ہمیشہ ہمیشہ بچانا۔ اے اللہ جو بچے ہیں ہمیشہ ہمیشہ بچانا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ امت پہ رحم فرما۔ اے اللہ امت پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم نالائقوں ناکاروں نکموں پہ رحم فرما۔ اے اللہ پوری امت پہ رحم فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے کنبوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر، ان کے کنبوں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ اے اللہ مصیبت سے بچا، مصیبت سے بچا، مصیبت سے بچا۔ اے اللہ جو پھنس چکے ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔